ڈرائنگ روم سے اپنے کمرے تک آتے آتے اس کے اندر جیسے کوئی عاطفی شانپ پھٹ پڑا تھا۔ میری زندگی کے سب سے اہم فیصلے کے بارے میں دوسرے فیصلہ کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ وہ کیوں یہ طے کرتے ہیں کہ مجھے کسی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے؟ انہیں کیا حق حاصل ہے وہ مجھے اس شخص سے محروم کر دیں جس سے میں محبت کرتی ہوں؟ بابا دین کی بات کرتے ہیں، شریعت کا راگ الپاتے رہتے ہیں، کیا انہیں یہ یاد نہیں کہ شریعت مجھے میری مرضی سے شادی کا حق دیتی ہے؟ ان کا اسلام صرف ان کی نمازوں اور حرام حلال تک کیوں محدود ہو کر رہ گیا ہے؟ باقی چیزوں کے بارے میں وہ کیوں نہیں کرتے جو اسلام کہتا ہے؟ بیٹی انسان نہیں بھیڑ بکری ہوتی ہے، جہاں چاہے باندھ دی، جس کو چاہے تھما دی، اس کی اپنی کوئی مرضی ہی نہیں ہے۔ کس حد تک ماں باپ کی اطاعت کرنی چاہیے؟ آخر کس حد تک؟ صرف ماں باپ ہونا انہیں یہ حق کیسے دے دیتا ہے کہ وہ میری پوری زندگی کو اپنے اختیار میں لے لیں، مجھے انسان ہی نہ سمجھیں؟ میری جگہ اگر ان کا بیٹا ہوتا تو کیا وہ اس کے ساتھ بھی یہی کرتے؟ اس کے ساتھ بھی زبردستی کرتے؟ نہیں، وہ کبھی اس کے ساتھ ایسا نہ کرتے۔ وہ تو ان کا بیٹا ہوتا، اسے تو ہر حق دیتے۔ دوہرے معیار تو صرف میرے لیے ہیں۔ اس کا صدمہ اور غصہ اسے اس فیصلے کی طرف لے جا رہا تھا جو پہلے سے بہت مشکل نظر آتا تھا۔ زندگی میں بہت سی چیزوں کو خواب سے حقیقت بننے بہت وقت لگتا ہے، اور بعض دفعہ خواب کو حقیقت بنتے کچھ لمحوں سے زیادہ نہیں لگتا۔ کم از کم شائستہ کو اس دن ایسا ہی محسوس ہوا تھا، ٹو بی اور ناٹ ٹو بی، کہ جس کشمکش سے وہ دوچار تھی اس نے اس کا حل نکال لیا تھا۔ ہارون کمال اس کے ہاتھ لگنے والے پارس تھا، جس کے بارے میں اسے یقین تھا کہ وہ اسے ہاتھ میں لینے کے بعد سامنے آنے والی ہر چیز کو سونا بنا سکے گی۔ ہر چیز کو۔ سونے کی چمک انسان کی آنکھوں کو نہیں، دل کو اندھا کرتی ہے۔ اس کے سامنے دنیا کی ہر چیز بے مول لگنے لگتی ہے۔ شائستہ کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ ہاتھ میں لیے ہوئے اس پارس کے چیزوں کو سونے میں بدلتے بدلتے وہ صرف ایک بات بھول گئی تھی، سونا کتنا بھی چمکدار اور انمول کیوں نہ ہو، اس میں وہ بات نہیں ہوتی، وہ بے جان ہوتا ہے، اس میں جان نہیں ہوتی۔ بے جان رہتا ہے، اور بے جان چیزیں جاندار چیزوں پر کبھی انحصار نہیں کرتی۔ وہ کسی چیز پر انحصار نہیں کرتی کیونکہ انہیں کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کے ہاتھ میں آیا ہوا پارس دراصل ایک ایسا بے جان چیز تھا جسے شائستہ کی ضرورت نہیں تھی، اور ایک دن وہ اس کے لیے پارس سے پتھر بن کر اسے ایک ایسی ٹھوکر دینے والا تھا جس کے بعد اس کے سامنے والی پستی اسے پاتال میں لے جانے والی تھی۔ آسمان اور پاتال کے درمیان کبھی بھی زمین نہیں ہوتی ہے، زمین کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ وہاں تک پہنچتے پہنچتے پیر کٹ چکے ہوتے ہیں۔ میں آپ کے ساتھ کورٹ میرج کرنا چاہتی ہوں۔ ہارون کمال کے چہرے پر بے اختیار ایک مسکراہٹ لہرائی۔ تو تم نے فیصلہ کر لیا؟ میرے والدین میں میرے پاس کوئی دوسری چوائس ہی نہیں چھوڑی، شائستہ نے شکست زدہ لہجے میں کہا۔ انہوں نے میری منگنی کر دی ہے۔ کیا؟ ہارون کو شوق لگا۔ شائستہ اس دن نظریں نہیں ملا سکی۔ کب؟ پرسوں۔ کہاں؟ بابا کے اسی دوست کے بیٹے کے ساتھ جن کے گھر والے کچھ عرصہ سے ہمارے گھر آ رہے ہیں۔ تم نے مجھے پہلے نہیں بتایا؟ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ اس طرح اچانک نسبت طے کر دیں گے، اور نہ ہی امی یا بابا نے میرے بارے میں مجھ سے کوئی اس طرح کی بات کی تھی۔ تم نے انکار نہیں کیا؟ میں اس وقت کیا کرتی؟ سب کچھ اتنا اچانک ہوا کہ میں تو بس سمجھ ہی نہیں پائی۔ اب اس رشتے سے بچنے کے لیے میں آپ سے کورٹ میرج کرنا چاہتی ہوں۔ کیا تمہارے گھر والوں نے شادی کی تاریخ طے کر دی ہے؟ نہیں، مگر مجھے لگتا ہے وہ چند ہفتوں تک ہی یہ بھی کر دیں گے۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں کورٹ میرج کا انتظام کر لیتا ہوں۔ 2-3 دن کے اندر ہماری کورٹ میرج ہو جائے گی، ہارون نے اسے تسلی دی۔ میں کورٹ میرج کے بعد واپس اپنے گھر جانا چاہتی ہوں۔ کیا؟ ہاں، میں یہ کورٹ میرج صرف اپنے گھر والوں پر دباؤ ڈالنے کے لیے کرنا چاہتی ہوں۔ کورٹ میرج ہو جائے، لوگ میری شادی کہیں اور شادی نہیں کر سکیں گے، پھر ہو سکتا ہے پھر وہ آپ کو قبول کر لیں۔ وہ اس کے سامنے اپنا منصوبہ پیش کر رہی تھی۔ ہارون خاموشی سے اس کی بات سنتا رہا۔ جب شائستہ نے اپنی بات ختم کر لی تو اس نے کہا، اگر کورٹ میرج کا پتہ چلنے پر تمہارے گھر والوں نے زبردستی اسے ختم کرنے کی کوشش کی تو میں کبھی یہ شادی ختم نہیں ہونے دوں گی۔ شائستہ نے فوراً سے کہا، اپنے گھر والوں کا دباؤ برداشت کر سکو گی؟ ہاں، کیوں نہیں، لیکن مجھے اس بات کا یقین نہیں ہے کہ تم ایسا کر پاؤ گی۔ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ کورٹ میرج کے بعد تم ہمیشہ کے لیے میرے گھر چلی آؤ؟
ہارون نے اپنے خدشے کا اظہار کیا۔ میں ایک آخری کوشش کرنا چاہتی ہوں، ہو سکتا ہے کوئی بہتر صورت نکل آئے، لیکن اگر مجھے ایسا ہوتا نظر نہ آیا تو میں وہ گھر چھوڑنے میں دیر نہیں کروں گی۔ آپ کو مجھ پر یقین ہونا چاہیے۔ ہارون کچھ سوچنے لگا۔ اس شام وہ ربیہ کے ساتھ اس کے گھر گئی۔ ایک پرانے طرز کی حویلی نما عمارت کے گیٹ سے گاڑی پر اندر جاتے ہوئے وہ بہت زیادہ مرعوب ہو چکی تھی اور شاید کسی حد تک خوفزدہ بھی۔ ربیہ اسے ساتھ لے کر اندر لاؤنج میں آ گئی اور وہاں اسے بٹھا کر غائب ہو گئی۔ چند منٹوں کے بعد وہ ایک بوڑھے آدمی کے ساتھ دوبارہ لاؤنج میں داخل ہوئی۔ ان کے چہرے پر پائے جانے والی مشابہت سے فاطمہ نے اندازہ لگا لیا کہ وہ شخص ہی ربیہ کے والد ہیں۔ یہ فاطمہ مختار ہیں اور یہ ان کا بیٹا شہیر۔ فاطمہ، یہ میرے والد ہیں رضا علی۔ اس نے اندر آتے ہی فاطمہ سے اپنے باپ کا تعارف کروایا اور پھر شہیر کو رضا علی کے قریب کر دیا۔ رضا علی شہیر سے باتیں کرتے ہوئے اس کا چیک اپ کرنے لگے اور پھر انہوں نے ربیہ سے اپنا بیگ لانے کے لیے کہا۔ ربیہ لاؤنج سے نکل گئی۔ کچھ دیر بعد وہ دوبارہ ایک بیگ کے ساتھ لاؤنج میں داخل ہوئی اور اس نے وہ بیگ رضا علی کے پاس میز پر رکھ دیا۔ فاطمہ خاموشی سے ان کی سرگرمیاں دیکھتی رہی۔ چند منٹوں کے اندر رضا علی شہیر کا اچھی طرح معائنہ کرنے کے بعد اسے ایک انجیکشن دے چکے تھے۔ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، معمولی انفیکشن ہے، چند دنوں میں ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ جو میڈیسنز لکھ رہا ہوں یہی اسے دیں۔ انہوں نے پرسکرپشن نوٹ اس کی طرف بڑھایا۔ فاطمہ نے ممنونیت کے عالم میں وہ کاغذ پکڑ لیا۔ وہ کاغذ پکڑ کر اٹھنے لگی جب ربیہ نے اسے روک دیا۔ چائے پیے بغیر تم کیسے جا سکتی ہو؟ نہیں، میں چائے نہیں پیوں گی، بہت دیر ہو جائے گی۔ فاطمہ نے انکار کر دیا۔ کوئی بات نہیں، ڈرائیور تمہیں چھوڑ آئے گا۔ پھر فاطمہ کے انکار کے باوجود اس نے فاطمہ کو جانے نہیں دیا۔ وہ دونوں چائے پی رہی تھی جب فاطمہ نے اس سے کہا، اپنے والد کے پاس رہتی ہیں؟ نہیں، وقتی طور پر میں یہ ورک شاپ کروانے یہاں آئی ہوں، اس کے بعد واپس چلی جاؤں گی۔ ربیہ نے چائے پیتے ہوئے کہا۔ کہاں چلی جائیں گی؟ کراچی۔ آپ کے شوہر وہاں ہوتے ہیں؟ ہاں، وہ اور آپ کے والدین یہاں لاہور میں رہتے ہیں؟ والدین نہیں، صرف والد۔ میری والدہ کی چند سال پہلے ڈیتھ ہو چکی ہے۔ اوہو، فاطمہ نے بے اختیار کہا۔ آپ کے والد اکیلے ہوتے ہیں یہاں؟ ہاں، کہنے کو اکیلے ہوتے ہیں، مگر جتنی مصروفیات انہوں نے پار رکھی ہیں، شاید ان مصروفیات کی موجودگی میں انہیں اکیلا کہنا ٹھیک نہیں ہے۔ ربیہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ کے کوئی بھائی نہیں ہیں؟ نہیں، ہم 2 بہنیں ہیں، دوسری بہن وہ لاہور میں ہوتی ہے۔ نہیں، وہ انگلینڈ میں ہوتی ہے۔ آپ کی یہ آخری ورک شاپ ہے؟ آپ کو افسوس نہیں ہوگا کہ باہر سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی آپ اپنا کیریئر ختم کر رہی ہیں؟ کیا سب کچھ چھوڑنا اتنا آسان ہوتا ہے؟ ربیہ اسے دیکھ کر عجیب سے انداز میں مسکرائی۔ نہیں، بہت آسان تو نہیں ہے، لیکن بس ایک بار بیٹھ کر خود کو اگری کرنا پڑتا ہے۔ جب بندہ خود کو سمجھا لیتا ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں رہتا، اور میں خود کو سمجھا چکی ہوں۔ آپ اپنی ساس کے لیے کوئی کل وقتی ملازمہ بھی تو رکھ سکتی ہیں۔ ہاں، ایسا کر سکتی ہوں، لیکن ملازمہ میرا متبادل نہیں ہو سکتی۔ آپ کی ساس تو بہت محبت اور قدر کرتی ہوں گی آپ کی۔ نہیں، وہ مجھے پسند نہیں کرتی۔ فاطمہ کو اس کے جواب پر شوق لگا۔ پسند نہیں کرتی؟ کیوں؟ ربیہ بہت دلکش انداز میں مسکرائی۔ دراصل میں نے اور میرے مراد نے اپنی پسند سے شادی کی تھی، اور میری ساس اس شادی سے رضامند نہیں تھی۔ ہمارے ساتھ رہنے کے باوجود انہوں نے کبھی اس شادی کو قبول نہیں کیا، اور وہ ابھی بھی اپنی ناپسند کا اظہار کرتی رہتی ہیں۔ پھر بھی آپ ان کے لیے جاب چھوڑ رہی ہیں؟ وہ حیران ہو رہی تھی۔ مراد کو بہت پیار ہے اپنی ماں سے، اور مجھے مراد سے بہت محبت ہے۔ شاید اس لیے مجھے اپنی ساس سے بھی محبت ہے۔ اصل میں سارا دن گھر سے باہر رہتی ہوں تو مجھے برا لگتا ہے، ہر وقت یہ فکر رہتی ہے کہ میری عدم موجودگی میں انہیں کوئی نقصان نہ پہنچے۔ گھر میں ملازم ہیں، لیکن پھر بھی مجھے ان کے بارے میں پریشانی ہوتی ہے۔ شاید میں کچھ عرصہ اور جاب کرتی، مگر ہیلے وہ کمرے سے نکلتے ہوئے کسی چیز سے ٹھوکر کھا کر گر پڑی۔ ان کے گھٹنے پر چوٹ لگی ہے۔ میں جب شام کو گھر آئی تو وہ کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ انہوں نے مجھ سے کوئی شکایت نہیں کی، نہ ہی مجھے برا بھلا کہا، بس خاموشی سے روتی رہیں۔ 10 سالہ ازدواجی زندگی میں یہ پہلی بار ہوا کہ انہوں نے اپنے غصے کا اظہار نہیں کیا۔ بہت بے عزتی کا احساس ہوا مجھے۔
میں نے سوچا کہ میں اپنے شوہر سے محبت کے دعوے کرتی ہوں اور میرے شوہر کی ماں میرے ہی گھر میں ٹھوکریں کھاتی پھرے۔ احساس ہوا کہ میری بیرون ملک سے لے جانے والی ان ڈگریز کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر میں ہی اپنے ہی گھر میں موجود لوگوں کی زندگی کو آرام نہیں دے سکتی تو۔ ان کی معذوری اور بڑھاپے میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، مگر وہ اگر میرے ہی گھر میں ٹھوکریں کھاتی پھریں تو میرے لیے اس سے زیادہ شرمناک اور قابل نفرت چیز کوئی اور نہیں۔ اس لیے میں نے اگلے دن آفس جا کر نوٹس دے دیا تھا، اور کوئی وجہ نہیں تھی۔ میں ویسے بھی آج کل بریل سیکھ رہی ہوں، جاب چھوڑنے کے بعد ان کو سکھا سوں گی، پھر بریل میں لکھی ہوئی کتابیں وغیرہ پڑھتے ہوئے وہ اتنی ڈپریس نہیں رہا کریں گی جتنی آج کل رہتی ہیں۔ آپ کی فطرت میں بہت احسار ہے۔ نہیں، احسار نہیں، بس مجھے اپنے حقوق و فرائض کا پتہ ہے اور میرے ماں باپ نے ان پر عمل کرنا سکھایا ہے مجھے۔ ربیہ اتنے نارمل اور معمول کے انداز میں بات کر رہی تھی جیسے اپنے بجائے کسی دوسرے شخص کی بات کر رہی ہو، اور ایسے بھی کچھ سالوں کے بعد ساس کی وجہ سے نہیں تو شوہر کی وجہ سے یا پھر بچوں کی وجہ سے جاب چھوڑنا پڑتی۔ کیوں؟ ربیہ چند لمحوں کے لیے خاموش رہی، پھر اس نے کہا، کیونکہ میرے شوہر بھی نابینا ہو جائیں گے۔ نابینا ہو جائیں گے؟ فاطمہ چند لمحوں کے لیے سانس نہیں لے سکی۔ اس نے بامشکل کہا، ہاں، ان کی فیملی میں موروثی طور پر یہ بیماری چلی آ رہی ہے اور کچھ سالوں تک وہ بھی نابینا ہو جائیں گے۔ کیا شادی سے پہلے انہوں نے آپ کو یہ سب نہیں بتایا تھا؟ نہیں، انہوں نے مجھے سب کچھ بتا دیا تھا، ربیہ نے بڑے مطمئن انداز میں کہا۔ پھر بھی آپ نے ان سے شادی کر لی؟ فاطمہ کو اس کی باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ہاں، کیونکہ مجھے محبت تھی ان سے۔ فاطمہ کی سمجھ میں نہیں آیا وہ کس رد عمل کا اظہار کرے۔ یہ جاننے کے باوجود کہ وہ نابینا ہو جائیں گے آپ نے ان سے صرف اس لیے شادی کر لی کیونکہ آپ کو ان سے محبت تھی؟ فاطمہ، میری مراد کے ساتھ اتنی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ میں کسی دوسرے شخص کے ساتھ خوش رہنا تو دور کی بات رہ ہی نہیں سکتی تھی۔ آپ کے گھر والوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا؟ مراد بڑے سالوں سے ہمارے گھر آ رہا تھا، میرے فادر کے اسٹوڈنٹس میں سے تھا، پھر بعد میں کچھ عرصہ کے لیے پرائیویٹ کلینک پر بھی کام کرتا رہا، اس لیے میرے فادر اس کو بہت اچھی طرح جانتے تھے، بلکہ ان کی موروثی بیماری کے بارے میں بھی۔ جب اس نے مجھے سب کچھ بتایا اور پھر پرپوز کیا تو میں نے خاصا سوچا اور پھر مجھے احساس ہوا کہ مجھے تو اس سے بات سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کہ اس کی آنکھیں ہیں یا نہیں ہیں۔ میرے فادر نے بھی میری امی کے ساتھ خاصی مخالفتوں کے بعد شادی کی تھی۔ میں نے تمہیں شاید یہ نہیں بتایا کہ میری امی معذور تھیں، ٹانگیں نہیں تھیں ان کی۔ فاطمہ اس کے انکشاف پر اب نہیں چونکی تھی۔ اس کے سامنے جو عورت بیٹھی ہوئی تھی اس کی ہر بات چونکا دینے والی تھی، اور اب وہ اس سے کسی بھی چیز کی توقع کر سکتی تھی۔ میرے فادر جسمانی طور پر بالکل ٹھیک تھے، اور مجھے کئی بار حیرت ہوتی تھی کہ ان دونوں کی شادی کیسے ہوئی۔ انہوں نے میری امی سے اتنی لمبی چوڑی مخالفت کے باوجود کیوں شادی کی تھی؟ ایسی کیا خاص بات تھی ان میں؟ میری امی زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھیں، ایف اے کیا ہوا تھا انہوں نے، بڑی حسین و جمیل بھی نہیں تھیں۔ ہاں، یہ تھا کہ پہننے اوڑھنے اچھی لگتی تھی، گریس تھا ان میں اور شائستگی بھی، مگر وہ معذور تھیں۔ میرے فادر کے پاس علاج کے لیے کچھ عرصہ آتی رہیں، شاید چند ہفتے۔ میرے فادر تعریف کیا کرتے تھے اور ان کی ذہانت کی، اور ان دنوں انہوں نے ایسے ہی تعریف کو تو میری امی نے کہا، تقریریں نہ کریں، آپ کے بقول معذوری کے باوجود میری جرأت اور اعتماد متاثر کن ہے، اور میری شخصیت عام لڑکیوں سے زیادہ نمایاں ہے، تو شادی کیوں نہیں کر لیتے آپ مجھ سے؟ مگر یہ کام آپ کبھی نہیں کریں گی، کیونکہ ڈاکٹر کا کام وکیل کی طرح صرف جھوٹ بولنا ہوتا ہے، اور آپ اگر میری تعریفیں اس لیے کرتے رہتے ہیں کیونکہ معذوری کی وجہ سے ہونے والی جو کمتری ہے، ٹینشن ہے یا ڈپریشن ختم ہو جائے، تو میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ آپ کو ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے بالکل بھی، کیونکہ معذوری سے کوئی ڈپریشن نہیں ہے، نہ ہی مجھے اپنی ٹانگیں دیکھ دیکھ کر ہول آتا ہے۔ میں اپنی معذوری کو تسلیم کر چکی ہوں اس کے ساتھ، اور یہ کام آپ جیسے لوگوں کے دلاسوں اور تسلیوں کے بغیر کیا ہے۔ میں نے اس لیے آپ کے لفظ مجھ پر ضائع نہ کریں، میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں۔ اس کے بعد میرے فادر نے چند دنوں کے بعد ان کے گھر پرپوزل بھیج دیا۔ میرے والد اکلوتے تھے اور میری اماں عمر میں 10-12 سال بڑے تھے۔ اکلوتے ہونے کی وجہ سے میرے ددیال والوں کے لیے یہ بات ناقابل قبول تھی
کہ ایک معذور لڑکی سے شادی کر لیتے۔ مخالفت کا ایک لمبا چوڑا طوفان اٹھا۔ خاندان کے ہر بڑے نے انہیں سمجھایا، لیکن میرے والد ایک ہی رٹ تھی، مجھ جیسی ایسی جیسی لڑکی چاہیے جو مجھے مل چکی ہے۔ کوئی شخص ٹانگوں، ہاتھوں، آنکھوں سے شادی نہیں کرتا۔ اس کے ساتھ میری زندگی اچھی گزر جائے گی، اس لیے میں اس سے شادی کروں گا۔ پھر انہوں نے ایسا ہی کیا۔ 30 لوگ اکٹھے رہے اور میں نے اپنی ماں باپ سے زیادہ مطمئن کپل آج تک نہیں دیکھا۔ کوئی عجیب سی کیمسٹری تھی دونوں درمیان۔ میرے فادر ہر فنکشن میں امی کو ساتھ لے جایا کرتے تھے، ان کی ویل چیئر دھکیلتے ہوئے، اور میں نے کبھی انہیں اس چیز سے اکتاتے یا اس پر شرمندگی محسوس کرتے نہیں دیکھا تھا۔ اسپیشلائزیشن کے لیے وہ باہر گئے، تب بھی امی ان کے ساتھ تھیں۔ سال بعد واپس آئے تو بہت زیادہ مصروف ہو گئے، اتنے مصروف کہ بعض دفعہ صرف 1-1.5 گھنٹہ کے لیے گھر آتے، پھر واپس چلے جاتے تھے، مگر امی کو ہر چیز کے بارے میں بتاتے رہتے تھے۔ ہم دونوں بہنیں اکثر سوچتی تھی کہ ان کی زندگی میں امی کا کتنا ہاتھ ہے، اور ایک بار ہم نے ان سے پوچھا بھی، میں جو کچھ بھی ہوں تمہاری امی کی وجہ سے ہوں، میں 24 گھنٹے جاگ کر کام کر سکتا ہوں اور اس کے ساتھ پرسکون رہوں گا، مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، اگر ہوگی تو میں تمہاری امی سے بات کروں گا، 5 منٹ 10 منٹ جو چیز مجھے پریشان کر رہی ہوگی میں انہیں بتاؤں گا، وہ 2 منٹ میں اس کا حل پیش کر دیں گی، یا کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کہہ دیں گی کہ مجھے کندھوں سے بوجھ اترتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ اس کے بعد میں پھر اگلے 24 گھنٹے لگاتار کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہوں۔ زندگی میں جتنی بھی کامیابیاں ہیں ان کی وجہ صرف یہ ہے کہ میں بے سکون نہیں ہوں۔ تمہاری امی کی صورت میں سکون کا ایک ایسا ذریعہ میرے پاس موجود ہے جو میرے ساتھ کے اور لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ بہت سارے کولیگز ایسے ہیں میرے جو مجھ سے اچھے ڈاکٹرز ہیں، مجھ سے زیادہ کوالیفیکیشن ہے ان کے پاس، لیکن ان کی زندگی میں اطمینان اور سکون نہیں ہے۔ وہ ان کی زندگی میں عدم موجودگی پورے وجود کو جس انتشار میں مبتلا کر دیتی ہے، اس کا اندازہ بھی تم لوگ نہیں کر سکتے۔ شادی سے پہلے مجھے ڈپریشن تھا، عجیب سی میننگ لیسنس، بے معنی تھی۔ زندگی میں پھر زینب سے ملاقات ہوئی میری، عجیب سا سکون تھا مجھے اس سے بات کر کے، یوں لگتا تھا اس کے پاس ہر بات کا جواب ہے، ہر مسئلے کا حل ہے۔ مجھے لگتا تھا اس سے تو جیسے کوئی سی سائیکالوجسٹ سے مل رہا ہوں۔ میں انتظار کرتا رہتا تھا کہ وہ ہاسپٹل آئے، میں اس سے بات کروں، اور میں باتیں کرتا رہتا تھا کہ جب یہ آنا چھوڑ دے گی تو کیا ہوگا۔ پھر جب زینب نے شادی کا کہا تو مجھے بہت ہنسی آئی کہ میں نے اس بارے میں کیوں نہیں سوچا، اور تب مجھے احساس ہوا کہ ہاں، یہ لڑکی اگر میری زندگی میں آ جائے تو میں اپنی فیلڈ میں بہت آگے جا سکتا ہوں، اور میرا یہ اندازہ بالکل ٹھیک تھا۔ میری اماں کہا کرتی تھیں، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، معذور لڑکی سے شادی کر رہے ہو، تمہارے ساتھ چل پھر نہیں سکتی، کیا کرو گے تمہیں سنبھالنے کے بجائے الٹا خود تمہیں اسے سنبھالنا پڑے گا، عقل سے کام لو۔ اور میں ان سے کہتا تھا، اماں، بیوی صرف ساتھ چلنے پھرنے یا کام کرنے اور کروانے کے لیے نہیں ہوتی۔ میری بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی، کیونکہ میں اور اپنے اور زینب کے تعلق کو انہیں سمجھا نہیں پاتا تھا۔ بہرحال کسی نہ کسی طرح زینب میری زندگی میں آ گئی، اور پھر میری زندگی کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ فاطمہ کسی ریت کی طرح ربیہ کی باتیں سن رہی تھی۔ میں پھر بھی اپنے فادر سے یہ کہا کرتی تھی کہ وہ معذور لڑکی سے شادی کرنے کے لیے خاصی جرأت کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ کہتے تھے محبت میں ایک وقت وہ آتا ہے جب آپ کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کے ہاتھ، کان، ناک، پاؤں، آنکھیں ہیں یا نہیں، تب آپ کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہوتا ہے کہ وہ شخص ہے۔ مجھے ان کی بات پر کبھی یقین نہیں آیا، لیکن جب مجھے مراد سے محبت ہوئی تب مجھے پہلی بار پتہ چلا کہ ہاں، واقعی ایسا ہوتا ہے۔ میں نے جب اپنے والدین سے مراد کے بارے میں بات کی تو انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوا۔ ہاں، میری امی نے مجھ سے یہ ضرور کہا کہ میں اپنے فیصلے پر اچھی طرح سوچ لوں، بعد میں میرا کوئی پچھتاوا ہوا میرے ساتھ ساتھ بہت سی دوسری زندگیوں کو بھی عذاب بنا دے گا۔ میں نے خاصا سوچا، مگر اتنے لمبے چوڑے غور و خوض نے بھی میرے فیصلے کو نہیں بدلا۔ پھر ماسٹرز کے بعد مجھے اسکالرشپ مل رہا تھا، تو میرے والدین نے مجھ سے کہا کہ میں اس سے فائدہ اٹھاؤں، اپنا کیریئر بنانے کے لیے یہ ضروری تھا، کل کو مراد کی معذوری کی صورت میں میں فیملی کو سپورٹ کر سکوں گی۔ اور اب آپ وہ کیریئر چھوڑ رہی ہیں؟
زندگی میں بہت سی چیزیں ہماری پلاننگ کے بغیر ہوتی ہیں، ہم ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے سوائے انہیں قبول کرنے کے۔ ابھی مراد ٹھیک ہے، اسپیشلائزیشن کے بعد ایک بڑے ہاسپٹل میں کام کر رہا ہے۔ ابھی اگر میں جاب نہیں بھی کروں گی تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، بس یہ ہوگا کہ 1-2 ملازم کم ہو جائیں گے اور گھر کے کچھ کام مجھے اپنے ذمہ لینا پڑیں گے، مگر میں اس قابل ضرور ہو جاؤں گی کہ اپنی ساس کے ساتھ کچھ وقت گزار سکوں، انہیں اس قابل کر دوں کہ بس معذوری کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جائیں، پھر باقی کی زندگی وہ آسانی سے گزار لیں گی۔ فاطمہ نے اپنے اس بازو کو دیکھا جس سے اسے نفرت تھی۔ ہارون نے 3 دنوں کے اندر تمام انتظامات کر لیے تھے۔ چوتھے دن وہ شائستہ کو ایک مقررہ وقت پر کورٹ لے گیا۔ 2 گھنٹے کے بعد کورٹ سے باہر آتے ہوئے شائستہ کسی اور جہاں میں تھی۔ شائستہ اکبر سے شائستہ کمال کا سفر اس نے جس جرأت سے طے کیا تھا، اس پر خود بھی حیرت ہو رہی تھی۔ واپس گاڑی میں آ کر بیٹھتے ہوئے اس نے ہارون سے پوچھا، کیا تایا ابو کو اس شادی کے بارے میں آپ نے بتایا ہے؟ ہاں، ہارون نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے مختصراً جواب دیا۔ ان کا کیا رد عمل تھا؟ شائستہ نے محتاط انداز میں پوچھا۔ وہی جو ہونا چاہیے، وہ بہت خوش ہیں، بلکہ میرے تمام گھر والے خوش ہیں۔ انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا؟ کیوں کرتے، اور اگر کرتے بھی تو میں کسی اعتراض پرواہ نہیں کرتا۔ پھر بھی اس طرح مجھ سے شادی کرنے پر وہ زیادہ خوش نہیں ہوں گے۔ شائستہ کے خدشات میں کمی نہیں ہوئی۔ میرے گھر والے تمہارے گھر والوں کی طرح نہیں ہیں، وہ لبرل ہیں، دوسروں کی آزادی اور حقوق کا احترام کرتے ہیں، چاہے وہ اولاد ہی کیوں نہ ہو، اسے مٹھی میں بند کر کے نہیں رکھتے۔ شائستہ نے اس بار اس کی بات کے جواب میں کچھ نہیں کہا۔ گاڑی چلتی رہی۔ شائستہ کا خیال تھا وہ اسے واپس کالج چھوڑنے جا رہا ہے، مگر گاڑی ایک رہائشی علاقے میں مڑ گئی۔ شائستہ کوئی سوال کیے بغیر دلچسپی سے اس پر پوش علاقے کو دیکھتی رہی۔ پھر ایک گھر کے سامنے اس نے ہارون کو گاڑی موڑتے اور ہارن دیتے دیکھا۔ اس نے کچھ حیرانی سے ہارون سے پوچھا، آپ مجھے کہاں لے کر آئے ہیں؟ ہارون کے چہرے پر ایک مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ یہ تمہارا گھر ہے۔ ایک چوکیدار اب گیٹ کھول رہا تھا۔ کیا مطلب؟ یہ میرا گھر ہے؟ ہارون اب گاڑی اندر لے کر جا رہا تھا۔ لیکن آپ مجھے یہاں لے کر کیوں آئے ہیں؟ کیونکہ اب تم میری بیوی ہو اور میں تمہیں یہاں لانے کا حق رکھتا ہوں۔ گاڑی اب پورچ میں رک چکی تھی۔ مگر ہارون، میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں اس طرح گھر چھوڑنا نہیں چاہتی۔ آپ کورٹ میرج کر چکے ہیں، کچھ عرصہ تک ہم اس کورٹ میرج کو خفیہ رکھ سکتے ہیں۔ اتنے عرصہ میں آپ اپنے والدین کو آپ کے بارے میں رضامند کرنے کی کوشش کروں گی، شائستہ نے اس سے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، تم ایسا کرتی رہنا، میں نے تمہیں منع نہیں کیا، ہارون نے اطمینان اور لاپرواہی سے کہا۔ تو پھر آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ کیا آپ مجھے یہ گھر دکھانا چاہتے ہیں؟ شائستہ نے اندازہ لگانے کی کوشش کی۔ نہیں، میں تمہیں یہ گھر دکھانے کے لیے یہاں نہیں لایا، اور نہ ہی پہلی اور آخری بار یہاں لایا ہوں۔ میں تمہیں اکثر یہاں لاتا رہوں گا۔ اس کے لہجے میں سنجیدگی کے علاوہ اور کوئی ایسی ضروری چیز نہیں تھی جس نے شائستہ کو چونکانا تھا۔ تب تک جب تک تم اپنے پیرنٹس کو شادی کے بارے میں نہیں بتا دیتی۔ شائستہ کے ماتھے پر پسینہ آنا شروع ہو گیا۔ وہ اسے وہاں کس لیے لے کر آیا تھا وہ اب اندازہ کر سکتی تھی، لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ ہکلائی۔ کس لحاظ سے؟ وہ اب سیدھا اسے دیکھ رہا تھا۔ قانون کے لحاظ سے؟ وہ پرسکون تھا۔ یا شریعت کے لحاظ سے؟ وہ تھوک نکل کر رہ گئی۔ تم یقیناً انہی تینوں چیزوں کی بات کرو گی، مگر کوئی مذہب، قانون اور شریعت کسی شوہر اور بیوی کو ملنے سے نہیں روک سکتے۔ اس کے پاس ہر بار کی طرح اس بار بھی منطق تھی، وہی منطق جو شائستہ کو ہمیشہ لاجواب کر دیتی تھی۔ میں چاہتا ہوں جب تمہارے گھر والوں کو اس کورٹ میرج کے بارے میں پتہ چلے تو وہ اسی کاغذ کا صرف ایک ٹکڑا نہیں سمجھیں، تمہیں اس سے چھٹکارا دلوانے کی کوشش نہ کریں۔ وہ اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ وہ یہ جان جائیں کہ تمہاری شادی ہو چکی ہے، اور بقول انکل لڑکیوں کی شادی ایک بار ہی ہوتی ہے، بار بار نہیں، اس لیے بہت سوچ سمجھ کر کرنی چاہیے۔ میں چاہتا ہوں انہیں معلوم ہو جائے کہ تم اس سوچ اور سمجھ کو اپنی مرضی سے اپنا چکی ہو۔ میں یہ چاہتا ہوں وہ مجھے اپنے داماد کے طور پر قبول کر لیں، اور یہ سب کورٹ میرج کے کاغذ کے ایک ٹکڑے سے نہیں ہوگا۔ وہ بہت سنجیدہ تھا۔ مگر ہارون،
شائستہ نے کچھ کہنے کی کوشش کی لیکن ہارون نے بایاں ہاتھ اٹھا کر مدھم مگر مستحکم آواز میں اس کی بات کاٹ دی۔ مجھے بحث کرتی ہوئی عورتیں اچھی نہیں لگتی، اور اپنی بیوی کو بحث کرتے تو بالکل پسند نہیں کروں گا۔ مجھے ایسی عورتیں اچھی لگتی ہیں جن میں اوبیڈینس ہو، تابعداری ہو۔ شائستہ نے کچھ حیران ہو کر اسے دیکھا۔ ہارون کا لہجہ بالکل بدلا ہوا تھا۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ ہارون کمال کو عورتوں کی کمی نہیں تھی، پھر بھی اس نے اگر تمہارا انتخاب کیا ہے تو وہ تمہیں ان تمام عورتوں سے بہتر اور برتر دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ میں تمہیں تمہاری مرضی کے خلاف یہاں لایا ہوں، نہ تم سے کوئی زبردستی کروں گا۔ تمہیں اختیار ہے، چاہو تو میری بات مانو یا مت مانو، مگر یہ ضرور سوچ لو کہ میرے ساتھ تمہیں وہ زندگی گزارنی ہے جس کے بارے میں تم خواب دیکھتی ہو۔ خوابوں میں نظر آنے والی چیزوں کو مٹھی میں لینے کے لیے ہاتھ کی گرفت کو بہت مضبوط ہونا چاہیے۔ وہ اب اسے دیکھنے کے بجائے ونڈو اسکرین سے باہر دیکھ رہا تھا۔ تم اگر آج میری بات نہیں بھی مانتی تب بھی میری بیوی ہو۔ بہرحال تم ہی ہوگی، مگر اگر ہمارا رشتہ شاید اتنا مضبوط کبھی نہ ہو سکے جتنا ہم دونوں کو توقع ہے۔ شائستہ نے سر جھکا لیا۔ میرے ساتھ رہتے ہوئے تمہیں قدم قدم پر ایسے بہت سے فیصلے کرنے پڑیں گے جن پر تمہارے باپ کی اخلاقیات بہت سے فتوے عائد کر دے گی، مگر وہ سب کچھ ہارون کمال کی زندگی کا حصہ ہے اور میں ان چیزوں کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اب اگر تم چاہو تو میں تمہیں واپس کالج چھوڑ آتا ہوں۔ اس نے گیند اس کے کورٹ میں پھینک دی۔ شائستہ کچھ بول نہیں سکی۔ ہارون اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھے منتظر نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ شائستہ نے ونڈو سے باہر لان میں نظر دوڑائی۔ دور تک سبزہ پھیلا ہوا تھا۔ اس نے ونڈو اسکرین سے اپنے سامنے والی عمارت کو دیکھا۔ اس نے اپنے دائیں طرف بیٹھے ہوئے شخص کو دیکھا۔ اس نے چند لمحے آنکھیں بند کر کے کچھ سوچا۔ اس کے تینوں طرف پرفیکشن تھی۔ یوں محسوس ہوا وہ ایک چوکور کا وہ چوتھا کونا ہے جو پرفیکٹ نہیں ہے مگر پرفیکٹ ہو سکتا ہے۔ آنکھیں بند کیے ہوئے اس کے دائیں طرف بیٹھے ہوئے شخص کے وجود سے اٹھتے ہوئے کولون کی مہک اس کی حواس کو متاثر کرنے لگی۔ اس نے آنکھیں کھول دی۔ سامنے نظر آنے والی عمارت ان کی آنکھوں کو خیرہ کرنے لگی۔ اس نے بائیں طرف سر گھمایا۔ دور تک پھیلا ہوا سبزہ اس کے دل و دماغ کو عجیب سا سکون پہنچانے لگا۔ وہ سحر زدہ ہونے لگی۔ اس کے تین طرف پرفیکشن تھی، پرفیکشن، بیٹس پرفیکشن۔ اس نے سرگوشی کی۔ چکور کے تین کونے خواب زار، ایک قدم جنت رضی۔ اس نے بایاں ہاتھ ہینڈل پر رکھا اور دروازہ کھول دیا۔ چکور کے چوتھے نامکمل کونے نے پرفیکشن تلاش کر لی تھی۔ گاڑی اب خالی تھی۔ وہاں کوئی ذی نفس نہیں تھا، صرف خاموشی تھی، تنہائی تھی۔ تھوڑا سا آسماں، تھوڑا سا آسماں، ایک لمبی سانس ہو اور ایک آسماں، ایک آنچ درد کی اور ہلکا سا دھواں۔ تھوڑا سا آسماں، ہوا کے دوش پر رکھ دو یا اس کو آنچ پر رکھ دو، ہے چند اڑتے ہوئے تنکوں کا میرا آشیاں دیکھو۔ میں اس کو اوڑھوں یا بچھاؤں یا میں اس کو بانٹ دوں، میرے حصے کا جتنا ہے میرا آسماں دے دو۔ تھوڑا سا آسماں، تھوڑا سا آسماں۔ ربیہ، کیا یہ فیصلہ مشکل نہیں تھا؟ ایک معذور شخص کو جانتے بوجھتے زندگی کا حصہ بنا لیا جائے؟ فاطمہ نے اس سے پوچھا۔ بہت حوصلہ چاہیے ایسے فیصلوں کے لیے، ہے نا؟ نہیں، بات حوصلے کی نہیں، بات پسند کی ہے۔ مراد کے ساتھ میری جس طرح کی انڈرسٹینڈنگ ہو چکی تھی 50 سال کسی دوسرے شخص کے ساتھ گزارنے پر بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ ہماری پسند ناپسند ایک جیسی تھی۔ رائٹر سے لے کر کلر سے لے کر پرفیومز تک سب کچھ مشترکہ تھا۔ ہم ایک دوسرے کے چہرے کے تاثرات سے یہ جان جاتے تھے دوسرا کیا کہنا چاہتا ہے۔ پھر فیصلہ کرتے ہوئے حوصلے کی ضرورت کہاں پڑتی ہے؟ اس کے لہجے میں عجیب سا اطمینان تھا۔ پھر بھی فاطمہ نے اصرار کیا، زندگی بہت انپریڈکٹیبل ہے۔ ہم نہیں جانتے آج ہم جہاں ہیں کل ہم وہاں ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ کیا گارنٹی ہوتی اگر مراد کے بجائے کسی دوسرے شخص کے ساتھ شادی کرتی کہ وہ کبھی معذور نہیں ہوگا؟ ایک حادثہ سب کچھ بدل دیتا۔ پھر کیا میں اس شخص کو کبھی چھوڑ دیتی؟ جب اتنی بے یقینی ہے تو پھر ٹھیک ہے، مراد ہی کیوں نہیں؟ لیکن کیا یہ سوچ کر تکلیف نہیں ہوتی کہ آپ کی اولاد بھی، میرا مطلب ہے فاطمہ کی سمجھ میں نہیں آیا
وہ بات کیا مکمل کرے؟ دیکھو، ایک چیز طے ہے، اگر میری اولاد وہ معذور ہونا ہے تو وہ ہوگی، چاہے میں مراد سے شادی کرتی یا نہ کرتی۔ مقدر سے واقف نہیں ہوتے ہم، اور اگر اللہ نے میری اولاد کو ٹھیک رکھنا ہے تو میری اولاد اسی سے ٹھیک رہے گی۔ میں معجزوں رکھنے والی عورت ہوں اور دعا کی طاقت پر ایمان رکھتی ہوں، اور میں اپنے بچوں اور شوہر کے لیے روز دعا کرتی ہوں۔